السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسلامی معلومات کوئز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم اسلامی معلومات سے متعلق سوال و جواب پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسلامی معلومات کوئز کا حصہ نمبر 6 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے۔ تو آئیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اسلامی معلومات کوئز نمبر 6۔ سوال نمبر 54، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 15 سال 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی سے ہوا اور مہر 480 درہم مقرر کیا گیا۔ سوال نمبر 55، کس صحابہ کا لقب ذو النورین ہے اور کیوں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین پڑا۔ سوال نمبر 56، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن کی صاحبزادی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ سوال نمبر 57، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 برس کی عمر میں ہوا، جب حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ سوال نمبر 58، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی صاحبزادی ہیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 2 یا 3 سال میں ہوا۔ سوال نمبر 59، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں جن کو ام المساکین کے نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور یہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ سوال نمبر 60، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ جواب: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کفار قریش کے ایک بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ سوال نمبر 61، سب سے آخر میں کس زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد سب سے آخر میں انتقال فرمایا، یعنی سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 62، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کون تھیں؟ جواب: حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ سوال نمبر 63، وہ کون سی زوجہ مطہرہ ہیں جو نبی کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی بیوی بھی ہیں؟ جواب: وہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
اور یہ صرف ان کی خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی اولاد میں سے ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہیں، وہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال نمبر 64، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جواب، حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں۔ سوال نمبر 65، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس سے نکاح کیا؟ جواب، حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی ہیں، جن سے آپ نے سب سے آخر میں شادی کی، اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا۔ سوال نمبر 66، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا بھی ہوئے۔ سوال نمبر 67، جب قریش نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، اور اسی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے رکھ کر دو قبیلے کے درمیان ہونے والی لڑائی کو سلجھایا تھا۔ سوال نمبر 68، نبوت ملنے کے بعد کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے؟ جواب، نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر 3 سال کے بعد علی الاعلان دین کی تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی اللہ کی طرف سے۔ سوال نمبر 69، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے پہلا وعظ کہاں پر دیا؟ جواب، مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے جو سب سے پہلا وعظ کیا وہ مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر دیا۔ اور سوال نمبر 70، دین کی تبلیغ روکنے کے لیے قریش نے اپنے کس سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب، قریش مکہ نے اپنے سب سے چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور جلد ہی ملتے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئے سوال و جواب کے ساتھ۔ اور آخر میں دوستو، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئے آنے والے اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی رہے۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔